سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں اور ہر انسان کی کوشش بھی یہ ہے کہ بھئی بڑے سے بڑا عمل کریں اور جتنے بڑا عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ اللہ راضی ہو بہت اچھی سوچ ہے انسان کی اللہ کی دیے توفیق سے جو عمل ہے اس پہ سوچتا ہے انسان ایسا لیکن ان کے ساتھ ایک چیز کا بھی خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ چھوٹی چیزیں جو ہیں چھوٹی نیکیاں جو ہیں ان کو بھی کیا جائے اور چھوٹی نیکی بھی اسی اہتمام سے اسی ذوق اور شوق کے ساتھ کی جائے جیسے کہ ہم بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں اور تعداد کے ساتھ کرتے ہیں تعداد کے ساتھ جس طرح کرتے ہیں تو اسی طریقے سے اگر کم تعداد سے بھی ہوں تو اس کو بھی رغبت سے کیا جائے اور اسی محبت سے کیا جائے وجہ اس کی یہ ہے کہ ایسی بات جو فرق آتا ہے ہمارے ذہن میں کہ ایک معیار ہم نے خود بنا لیا اللہ پاک کا اپنے ذہن میں اللہ پاک پر زیادہ کریں گے بڑے عمل کریں گے تو ماشاءاللہ اللہ جلدی راضی ہوں گے زیادہ پسند کریں گے تو چھوٹے پہ اتنے احتیاط میں چھوٹا ہے کیا ہے تو اس کو کبھی چھوڑ بھی جاتا ہے آدمی جیسے مثال کے طور پہ فرائض پہ اہمیت نفل کو چھوڑنا سنت کو ترک کرنا مستحب کو چھوڑ دینا ایک عادت بن جاتی ہے نا آدمی کی مستحب ہے سنتی تو ہے نفل ہے چلو تو فرض کو بہت بڑا سمجھنا تو یہ اس پہ کچھ احتیاط کی ضرورت ہے بہت زیادہ کیونکہ یہ ہمارا بنایا قانون ہے اس عبادت کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے کچھ انعامات کو لینے کی سوچتے ہوئے انسان سنت الہی کو بھی سوچے ان اللہ علی کل شیء قدیر اس کی قادریت کو بھی سوچے اس کی طاقت کو بھی سوچے اس کی بے نیازی کو بھی سوچے یہ تو ہمارا معیار ہے اللہ کا معیار تو کہتا میں بے نیاز ہوں تو قادر مطلق ہوں یہ تو تمہارا معیار ہے میرا معیار تو یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا کام تو یہ ہے بندگی کہتی ہے چھوٹا ہو بڑا بس ایک ہی چیز ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ کس سے کیا معاملہ ہو جائے کچھ پتہ نہیں
فرض مار دیجیے اور سنت کو اٹھا لیا جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، ایک نفل کو پکڑ لے اللہ پاک. وہ کیا معیار اللہ تعالیٰ، اس کو ضرور نظر میں رکھنا چاہیے. بہت قیمتی چیز ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، بے نیاز ہے، اس کے آگے کوئی قانون نہیں ہے. ہم کو گناہ گار دیکھنا چلتا پھرتا بس دل میں، یہ تو بس ابھی دوزخی ہے، اس کے لیے کوئی چانس نہیں ہے. یہ امپریشن پڑتا ہے آدمی پہ، کچھ نہ کچھ فیلنگ انسان کے ذہن میں آ جاتی ہیں. کنڈا میں تو کسی کو دیکھا عبادت کرتے ہیں، بڑا متقی زاہد ماشاء اللہ جی، بڑا جنتی ہے، مجھے تو جنتی ہے، فوراً اس کہتے ہیں یہ تو جنتی ہے. ہو جاتا ہے نا ایسا آدمی کہتا ہے یہ تو بڑا جنتی شخص ہے ماشاء اللہ، بڑا مجاہدہ کرتا ہے، بڑے قرآن پڑھتا ہے، بڑی عبادات کرتا ہے، راتوں میں جاگتا ہے. اگر یہ معیار ہو جائے تو پھر اللہ کی قادریت اور بے نیازی کدھر گئی؟ سوچیں آپ سے. کبھی دل کے اندر ایسی چیز آنی نہیں چاہیے. جب ایسی کوئی بات آئے کسی آدمی کا بڑا گندا آدمی ہے تو شراب میں مست ہے اور کندھے کو میں پڑا ہوا ہے، دیکھنے لیٹا دینا. ابھی پرسوں کی بات ہے کہ انسان لیٹا تھا بیچارہ، دودھ تھا اپنے مزے کے اندر اور ایمبولینس بھی نہیں آ رہی تھی، گزرتے دیکھ رہے تھے اپنا اللہ اللہ کرے پڑا ہوا نشے کے اندر، دودھ پڑا ہوا تھا. جو بھی گزرے آپ اس پہ لانتے بھیجو کہ یہ ہے دوزخ کی دفعہ. یہ ایک معیار ہے نا ہماری زندگی کا، سب چیز غلط ہے. اللہ کا معیار کچھ اور ہے، ہمیں کیا پتا ہماری کیا نماز ہے، ہمارا کیا ذکر، ہمارا کیا قرآن. لیکن ایک معیار بنا لیتے ہیں آدمی، اسٹینڈرڈ ہے یا ایسا نہیں، یہ زندگی کا اسٹینڈرڈ بن گیا ہمارا، اس کو ذرا تھوڑا چینج کریں یار. یہ خطرناک چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اس میں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت چیلنج کر رہا ہے آدمی، اس کی بے نیازی کو چیلنج کر رہا ہے. وہ شاید پورے جتنے بھی نہ ماننے والے ان کو جنت میں بھیج دے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے. جو وہ کر دے وہ قانون ہے، جو وہ کر دے وہ عدل ہے، وہ جسٹس ہے. اس کا تو کوئی بیان نہیں ہے کہ جو یہ جسٹس ہوگا، نہیں، جو اس نے فیصلہ کر دیا وہ جسٹس ہوگا. ہمارا کام تو ایک ہے، کام ضرور کرنا چاہیے. اس کو اللہ توفیق دے دے کسی عمل کی چھوٹی سی بھی ہو، دونوں کا معیار ایک ہونا چاہیے کرنے میں، دونوں کے اندر رغبت جو ہے نا برابر ہو. مثال ہوتا ہے ایک چھوٹا سا کام مل رہا ہے آپ کرنے کے لیے، اتنی رغبت ہو جتنی کہ بہت بڑے کام میں ہوتی ہے. ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے، جیسے کل میں کہہ رہا تھا کہ جی مجھے راستہ بتا دیں روڈ پہ یہ فلاں مکان کیا ہے، تو اس میں اتنی رغبت اور چاہت ہو کہ بس الحمدللہ ایک بہت بڑا کام مل رہا ہے، کوئی عمل سامنے آئے کہتا بس ہو سکتا ہے یہی عمل قبول ہو جاتا ہے، میری بخشش ہے، بس اللہ نے مجھے چانس دیا میری بخشش کا. اتنی محبت سے وہ کام کرے، وہ آدمی حیران ہو جائے کہ یار اس کو کیا پورا کرتا، بس مل گیا کام مجھے، سب بھول جا کے میں تہجد پڑھی تھی، اتنا ذکر کیا تھا، ذکر کی مجلس میں گیا تھا. یہ اگر معیار بن جائے نا ہمارا، خدا کی قسم تو مزہ ہو جائے. آپ تجربہ کر لیں، اس پر دیکھ لیں، لیکن اس میں ہاں ٹوٹے دل سے مجھے ہم تو آئے بڑا ذکر کی مجلس ہے، بخشش ہو چکی ہے، یہ ہو گیا. یہ چیلنج ہے اللہ، یہ بڑے اندر. میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے یہ اللہ والے بتاتے ہیں ایسی بات ہے، کہتے ہیں مرتے دم تک قبر تک انسان کو شیخ کی ضرورت پڑتی ہے. نفس اور شیطان تب تک انسان قبر میں نہیں جاتا وہ نہیں چھوڑتا. دو کو ماننے والی چیز صحبت شیخی ہے، وہ انسان کو زندہ کرتے رہتے ہیں. ابھی تو پکڑتے ہیں دامن کسی کا. ہم لوگ تو ایک ہر وقت ایک چکر چلتے ہیں. ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہے جی عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے. ہم نے اس کبھی سوچا، کبھی اس پہ تقریریں سنی آپ نے اس بات پر، کتابوں میں دیکھیں اسی بات پہ، اس پہ ڈیٹیل بات جا رہی ہے. لیکن کتنی نازک مسئلہ ہے، کتنا نازک مسئلہ ہے کہ ہم سمجھے بیٹھے ہیں تو بخشے بخشائے ہیں، اور وہاں اور جب جائیں تو لیفٹ ٹرن پڑاؤ، سیدھا موڑ دو اس طرف، مر گیا. عمل عمل کس کا عمل، کیسا عمل، کس قسم کا عمل ختم. یہ جو ہے تصوف اسی کا تو نام ہے، تصوف کو کہتے ہیں، اسی کا نام ہے الحمدللہ. اسی لیے تو اللہ علیہ مجلس میں جاتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے اندر یہ فن خانی ہے نا، فن خانی سمجھتے ہیں، یہ جو نخرے ہیں ٹھکرے اندر، ہم بڑے عبادت گزار، ہم یہ، اور کوئی گناہ گار، کوئی معیار ٹھیک ہے، وہ تو ایک معیار اللہ نے جو دیا ہے شریعت میں وہ اپنی جگہ قائم ہے. لیکن ہمارے نزدیک تو ایک چیز ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، چاہے تو پوری دنیا کو بخش دے، چاہے تو کسی کو نہ بخشے. اس کی قادرت پہ، اس کی یہ سنت الہی پہ ہم نظر رکھیں ہر عمل کے بعد، کہ کر تو رہیں
میں تو یہ کہتا ہوں ہر عمل کے بعد انسان ایک ضرور نیت کر لے بعد میں جو آخری دعا مانگے اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میں نے بات کی پسند آئی ہے تجھے نہیں آئی، اللہ سے ایسی بات یا کریں وہی پسند میری یہ بات ہے، نماز پسند آ گئی، مجھے پتہ ہے کیا پسند آئے گی، میرے اللہ میرے پروردگار پسند کر لے اس کو تو، کیوں کام اس کی پسند کا ہے، بس جو پسند آ جائے اس کو کام بن جائے گا، بے شک آپ کی ایک ہی ادا پسند آ جائے، گلیوں چلتی ہے کہ عبادت ہو جائے، رات کے وقت کوئی عبادت ہو جائے، رات آپ سوئے پڑیں کنڈی کھڑکی، آپ کی ڈیوٹی ایسی ہے یا آپ کے پاس ایسا ہے، ہمارے بھائی مختلف ڈیوٹیوں کو کونسل میں کام کر رہا ہے، کوئی کسی کام کسی محکمے میں کام کر رہا ہے، انسان کو ضرورت پڑ جاتی ہے نا کہ بھائی اس کے پاس ہے، اگر جائیں اس وقت یار اس وقت رات کے 2:30 بجے ہیں پھر کام کیسے کریں گے، اب ڈر بھی لگ رہا ہے اس کو اٹھائیں گے ناراض ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا، انسان ہے کہ یار کیا تنگ کر لیا، میں نے صبح تہجد پڑھنی تھی، یہ بھی نخرہ ہو جاتا ہے نا یار اچھا خاصا میں نے صبح تہجد پڑھنے کی آ کے مجھے اٹھا دیا، وہاں ایک چیز اب کیا کر رہا ہے اللہ انتظام فرما رہا ہے ہماری بخشش کے الحمدللہ، سب سے پہلے وہ جاب دے دیا، ایسی ڈیوٹی دے دی 4-5 سال پہلے، اور پتہ نہیں کہ 5 سال کے بعد یہ واقعہ ہوگا اور 1 سال کے بعد موت آئے گی اور اس واقعے سے اللہ بخش دے گا، یہ تھنکنگ ہونی چاہیے مومن کی، ہر عمل پہ جو مل رہا ہے نیکی بس سمجھو کام بن گیا، اتنی ربط ہو جائے، اب وہ آگے بیل کرتا ہے ڈرتا ہے بیچارہ، اس کے پاس مسئلہ پھنسا ہے یہی میرا حل کر سکتا ہے اور میں کہاں جاؤں، تو آدمی نکلتا ہے ڈرتا ہے، بھائی دوستی بھی کوئی نہیں، بات یہ بڑی معذرت سے میں آپ کو تکلیف دی ہے تو مہربانی کریں، میرا تو اس وقت یہی ہو گیا، الحمدللہ ماشاء اللہ، پہلے آپ چائے پئیں یار، میں آپ کو وہ پریشان دیکھا اس کو، چائے پانی پوچھا اس کو، فکر نہ کریں، جلدی گیا وضو شروع کیا الحمدللہ، اور سب کوئی مسئلہ آ جائے حاجت کا، دیکھیں میں اب کس کو راضی کرنا، بندے کو نہیں، کس کو، نماز پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں پہلے، سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں بھائی، وضو کرتے نا، وضو کیوں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، عبادت ہے نا، یہ عبادت آ گئی ہے، سب سے پہلے کیا وضو، تاکہ وضو سے سب فریش ہو جائے آدمی، سب نیند اڑ جائے، وضو، پھر کیا اپنے لیے نہیں، 2 رکعت نماز حاجت اس آدمی کے لیے، اسلام دیکھ بخشش کرا ہے کہ یہ بخشش کرا ہے، 2 رکعت نماز فوراً صلی اللہ علیہ وسلم حاجت اس آدمی کے لیے، کہ میں کہاں، میں کس قابل تھا کہ میں کسی کام آ سکوں، میں تو گدھا کتا آدمی تھا، پیچھے کون پوچھتا تھا، تو اللہ کرم ہو کہ ایک آدمی میرے پاس آ گیا اور دعا کرنا، اللہ تعالیٰ یہ آدمی میرے پاس ہے تیری فضل سے ہے، میں تسی سے اس کے لیے اس حاجت کی دعائت کرتا ہوں، اللہ فضل فرما اور میرے ذریعے سے اس کی یہ حاجت پوری فرما دے، کتنا درد ہوگا اس میں، بتا رہا ہی نہیں یار، اس پتہ ہی نہیں آدمی کو، اتنے وہ چائے پی رہا ہے، چلو بھائی کہاں پر چلے، خدا کی قسم کام بھی اس کا ہو جائے گا اور زندگی آپ کی بن جائے گی، اور مل کے یہ نہیں کہ پتا دیں آپ پھر مجھے ملاقات کریں، یہ کریں فلاں کریں، اور کچھ ہی قسم کی نہیں پوچھیں، بلکہ اس کو یہ بھی نہیں کہنا آپ ہمارے ذکر کی مجلس میں، نہیں بالکل نہیں کہنا، نہ دین کی دعوت دینی ہے، نہ نماز کی بات کرنی، کچھ نہیں، یہ تو آپ کے وصول کریں سب چیزیں، جو ہے جیسا ہے گناہ گار ہے اس کو پوچھنے نہیں کہ چلو اپنے کام، وہ پھر بات کی بات ہوگی، بدل نہیں لینا میں اس سے، آپ کے آرام سے سو جائیں، ہزاروں تہجد سے بڑی تہجد ہوگی آپ کی، ہزاروں تہجدوں سے بڑی تہجد ہوگی۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، واقعہ یاد آ رہا ہے، اور شیخ حدیث رحمۃ اللہ نے اس کو نقل بھی کی ہے، واقعی لکھا ہے کہ بھئی بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، شیطان تھا، گناہ مارتا تھا، گلیوں میں بدماشی کرتا تھا، شرطیں گناہ کرتا تھا، تو مر گیا، اتنا گندا تھا، تو پرانے زمانے میں لوگ بھی سختی ہوں گے نا، جو ساری محبتیں آئیں تو صدقہ رسول وسلم کا ہے، اس کے محبوب کا ہونا، پہلے پرانی موت میں تو ایسے ہوتے تھے آدمی، ٹھیکڑا مارنے والے اور سیدھا سادہ حساب کرنے والے، توبہ کرنا پتہ نہ توبہ کیسی ہوتی، کیا حساب ہے، ہر چیز سخت تھی ان کی، توبہ کرنے کا انداز بھی سخت تھا، بخشش مانگنے کا اللہ سے انداز بھی سخت تھا، تو کرم جو ہے صدقہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ ہم مزے کر رہے ہیں کہ جناب گناہ ہوا اللہ معاف کر دے، گناہ معاف، یہ تو لاٹری لگ گئی آپ کے صدقے سے، الحمدللہ اس کی مت میں آ گئے ہیں، تو کم سے کم ایک کام تو کریں، اس کی سنت پہ تو عمل کرے آدمی، الحمدللہ وہ جیسے شکل صورت بنائے، جیسے لباس پہنے، کہ کتنی بڑا ہمیں پوری امتوں سے الگ کر دیا اللہ کے نبی نے، رحمت ہی رحمت اس نبی پہ آ گئی، ہم جناب نخرے کرتے ہیں، کبھی پہن لیتے ہیں، کبھی اتار دیتے ہیں، کبھی یہ کر لیتے ہیں، شرم آنی چاہیے، بس اتنا ہی کہوں گا، شرم کریں اللہ کے رسول سے، کیا بکواس کرتے ہوئے،
ایک دفعہ چیز پہن لی آپ نے، اس کو کیا اتارنا؟ شرم نہیں آتی؟ کیا جواب دیں گے اللہ کے رسول کو؟ کتنی بڑی ہستی سے آپ کا تعلق، اس مذاق کرتے ہیں، کبھی امام وسط پہ رکھ لیا، کبھی اتار دیا، کبھی داڑھی رکھ لی، کبھی چھوٹی کر دی، بڑی کر دی، استغفر اللہ، استضاء کر رہے ہو دین کے اس نبی کے ساتھ. ویسا نبی اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا کی امتوں کو ایک طرف رکھ کے اس نبی کی امت کو سب سے الگ کر دیا کہ تمہارے قانون تمہارے ساتھ، لیکن ان کے قانون اس کے ساتھ. رحمتیں رحمتیں، فضل ہی فضل، کرم ہی کرم. اس کیا جواب دیں گے مجھے بتائیں اس کا اللہ تعالیٰ کو؟ کتنی سختی ہوگی مجھے بتائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے استضاء کرنے پر مجھے بتائیں کتنی سختی ہوگی، ہے یا نہیں؟ تو بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، مرا گناہگار تھا، پکڑ مارو سڑک پہ، اس کو پھینکو میدان میں، کتے بلیاں کھا جائیں گے. تو کیا ہماری شریعت؟ گناہگار سے گناہگار ہو، لیکن کیا دلا کے دلا کے کافور لگا کے جنازے کا اعلان کر کے نماز جنازہ اور دعا کے ساتھ اس کو قبرستان میں لے جاتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے. گناہگار تو بے شک تھا، لیکن امت تو تھا رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا فرق ہے. دیکھیں ہم ان کی سنتوں کے ساتھ کیا حاصل، ہماری عورت اور ہمارے مرد کیا حالات کرتے ہیں. شرعی پردہ کرتے ہوئے عورت کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، مردوں کو نبی پاک کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے حالات خراب ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم تو بڑے امتی ہیں، ہم تو بڑے بخشے ہیں. حال دیکھیں اللہ ہو تو پھینک دیا میدان میں، پڑا میدان میں، وہ کتے بلیاں آئیں گے چیڑیں کھا جائیں اس کو. گناہگار انسان ہے. کوئی شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زمانہ تھا، شریعت موسوی چلتی تھی، وہ کم درجے کے نہیں تھے. وہ اپنا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی جگہ پہ قرآن میں واقعات ان کے گزرے اور کیسے کیسے کس قرآن کے اندر ان کے واقعات ہیں. کچھ چھوٹے درجے کے تھوڑے تھے، وہ رسول نبی تھے، گفتگو کرتے تھے نبی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور بہت پیارے نبی تھے، لاڈلے تھے. تو ان کی شریعت زمانہ تھا. تو اب ان کو وحی کی جا رہی ہے نبی کو. موسیٰ جی فلاں مقام میدان کے اندر لوگوں نے ایک آدمی کو پھینک دیا. کیسا تھا کہ بڑا بدتمیز آدمی تھا. ہم وہ بھی کہہ رہے ہیں نبی ہے، ظاہر گناہ کی ہے. کیا کہتے ہیں بہت گناہ گار انسان تھا یہ، اسے پھینک دیا میدان کے اندر لوگوں نے، اور چپ. اللہ نے شریعت دی تھی. اب بتایا جا رہا ہے کہ تو ایک کام کر. کسی کیا کہ اس کو اٹھا، نلا دھلا، اور اس کا نماز جنازہ پڑھ کے اہتمام کے ساتھ دفن کر اس کو، سارے زمانے کو دکھائیے. یہ ہے کیا؟ سنت الہی. جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو ہم سوچتے ہیں وہ نہیں ہوتا. ہم کیا سوچتے ہیں بڑے عمل جی گناہ گار کیوں، ہم اچھے عابد ہو. تو پہلے سوچا ابھی تو تھے نا وہ، لیکن حکم آ گیا اوپر سے. بعد میں بات کروں گا، پہلے جی حکم تو معلوم اللہ تعالیٰ کا. میں پھر پوچھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے مقصد یہ کیا معاملہ ہے تو ایسا کام کر کتنے گناہ گار کے ساتھ. بس نا وہ اور مسلم حکم مانا، نلایا دلایا، کپڑے شپڑے کفن شفن بنایا، ان کو خوشبو مشو لگا کے، اور ایک نبی جنازہ پڑھا دے. اللہ کو نبی، کوئی امام نہیں، کوئی مولوی نہیں، پادری تو ہوتے ہوں گے زمانے بھی نا. انہوں نے جنازہ پڑھایا، دفن کیا. تو یہیں سے پتہ لگتا ہے اس کا حال کیا ہو گیا ہوگا. الحمدللہ کس مقام کا آدمی کو سوچ ذرا. ایک جنازے میں کوئی اللہ کا ولی شامل ہو جائے تو بخشش ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں آواز مارتے ہیں کہ سب آؤ جنازے میں، کیا پتہ کون اللہ کا ولی ہو، اور وہ شامل ہو جائے اس کی تقدیر بن جاتی ہے. اللہ اپنے پیاروں کا بہت حیا فرماتے ہیں. یہ اس کے محبوب ہے نا ان کے. اللہ کے جو محبوب بن جائے تو پھر تو بہت بڑی چیز ہے. جیسے تو کہتے ہیں اولیاء اللہ ولی اللہ. ہاں بس موسیٰ علیہ السلام نے دفن کیا. اب فارغ کریں اللہ. مسئلہ کیا تھا اس کا؟ اتنا گناہ گار آدمی، تو نے مجھ سے نماز پڑھائی، دنیا کو دکھایا. یہ چکر کیا تھا؟ کہتا موسیٰ، تو نے پوچھا اس کا سٹوری میں سناتا ہوں. اللہ سے باتیں ہوتی تھیں موسیٰ علیہ السلام کی. یہ تو واقعی یہ ہے کہ تھا تو یہ تیری بنی اسرائیل کا تھا آدمی. کر کیا رہا تھا کہ تورات پڑھ رہا تھا. جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو تورات پڑھتے پڑھتے میرے محبوب کا نام آ گیا. ہائے ہمارے ہم نبی ہیں، وہی بنی اسرائیل کا آدمی ہے، وہ پڑھ رہا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں میرے محبوب کا جب نام آیا
اس نے بائی پاس نہیں کیا، نام لیتے اس نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھ دیا ایک دفعہ. کہتا ہے یہ مجھے اتنا پسند آئی بات، اندازہ لگائیں. اللہ کہتا ہے اتنی پسند آئی میں سب کچھ بھول گیا، اس کا سب معاف کر دیا اور میں اس کو بخش دیا اور ایک نبی سے جنازہ پڑھوا دیا. یہ ہمارا سبق ہے ہمارے لیے. یہ پسند کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی کہ پتہ نہیں کون سا عمل میرا پسند آ جائے، سارے ختم ہو جائے گا. تو کبھی خیال آدمی یہ نہ کرے کہ بھائی پھر درود تو درود ہی ہے یار، اس کا تو معاملہ کچھ اور ہے. محبوب کے اوپر بھیجا جا رہا ہے درود، اللہ کے محبوب پہ، تو اس کی تم ہے ہی محبوبیت، اس کا تو انداز ہی کچھ عجیب و غریب ہے. یعنی ایک اور مجھے قصہ درود شریف پہ یاد آتا ہے، یہ حضرت شیخ نے لکھے، علامہ شبلی، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، بزرگ گزرے ہیں بہت بڑے، روایت فرماتے ہیں اس پر. ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا اور بزرگ کو خواب میں نظر آیا. میں نے پوچھا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ قبر میں گیا، کس معاملہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا جی معاملہ تو عجیب، بڑا عجیب ہوا. قبر میں اتار دیا اور قبر میں جو منکر نکیر آتے ہیں وہ بھی آ گئے میرے ساتھ، اور منکر نکیر آ کے بڑے سخت غصے میں دیکھا میں نے. آنے کے بعد ان سے سوال کیے، 3 سوال جو ہوں گے ہم سے، نندپو کا، رسولوں کا، یہ جو دینوں. تو میں اب جواب دینے کی کوشش کروں، زبان ہلی نہیں میری. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، کس کو نہیں آتا جواب اس کا؟ میں کہوں آپ کا اللہ کون ہے، چھوٹا سا بچہ بتا دے گا اللہ ہے نہیں. آپ کو رسول کون ہے بتائیں گے؟ آپ نہیں بتائیں گے. اس وقت زبان کہاں کو کہتے جب میری زبان سے لفظ ہی نہیں نکل رہا، مجھے یاد ہی کچھ نہیں آ رہا، مجھے بولا ہی نہیں جا رہا، اللہ معاف فرمائے. یہ سن لیں ذرا، کیا یہ ایک حقیقی بات ہے. اس کی نیچے جاتی دنیا دوسری آ جاتی ہے دوستوں، سب بھول جاتے ہیں آدمی جتنا کچھ ہے. کیسے کہہ دیں گے آپ اللہ کے نبی کو میرا رسول تھا؟ ساری زندگی ان کی سنتوں کو ہم قتل کرتے رہے، استدعا کرتے رہے، مذاق کرتے رہے، تماشے لگاتے رہے، کیونکہ یہاں پکڑ تھی نہیں اس کی. اللہ نے تو اللہ کا تو یہ قانون نہیں ہے کہ میں تم گناہ کرو یا پکڑ لوں گا، وہ تو نیچے آئے گی جگہ، اور تو پتہ لگ جائے گا پہلے سوال میں کہ بتاؤ یہ کون انسان ہے. ایک تو یہ آتا ہے نا حدیث کے اندر، سبحان اللہ، یہ تو خاص لوگوں بھی ہوگا. پوچھا تو کون جانتا؟ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ مبارک تک جگہ کو صاف کر دیا جاتا ہے اور آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ بتائیے شخص کون ہے. سبحان اللہ. عاشقین کہتے ہیں ہم تو موت کا انتظار کریں گے، یہ سین ہو ہم فوراً پہنچے وہاں پر. عاشقین تو کہتے ہیں اس سین کے لیے انتظار کر رہے ہیں موت کا، ہم دیکھیں ان کو، ہم بتائیں یہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں اس کی زبانی کام نہیں کر رہی. تو اس نے کہا، میں سوچنے لگا کہ میں تو اسلام پہ مرا ہوں. کہتے تو میں مسلمان تھا اپنے آپ، یہ کیا بات ہے، کیوں نہیں ہوا؟ تو اس نے فرشتوں نے کہا کہ بھائی میں تو اسلام پہ مرا ہوں، آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں نکل نہیں رہے. تو فرشتوں نے بڑی سختی سے کہا، پتہ ہے ہمیں تو اسلام پہ مرا ہے، لیکن یہ سزا پڑی کس چیز کی ہے کہ تو اپنی زبان پہ احتیاط نہیں کرتا تھا. زبان پر یہ کوئی بڑی گناہ ہے ہمارے لیے، سچ بتانا بھائی، آج ایمان سے بتانا، یہ کوئی بڑا گناہ ہے؟ بدتمیزی سے منہ سے کھول دینا، گالی بک دینا. گالی تو ایسے بکتے ہیں نا، شکلیں نورانی اور گالی نکلتی ہیں منہ سے، نہ بہن کا پتہ، نہ ماں کا پتہ، نہ بھائی کا پتہ، نہ بیوی کا پتہ، نہ بہو کا پتہ، کہ کس کے سامنے بکواس کرنا. بعض گھروں میں تو ایسے چلتی ہے گالی، اور جو ان کے سب سے بڑے بزرگ ہیں وہی دیتے ہیں. کسی کو بلائیں گے نا بچے کو 2-3 گالی دے کے، اوے ادھر آ، استغفر اللہ. اندازہ لگائیں. تو اور کتنے بات ہم کہتے ہیں یہ زبان سے تو جو احتیاط نہیں کرتا تھا، کتنی بڑی سزا ہے کہ مرا اسلام پر ہے، مرا اسلام پر ہے، لیکن اسلام نہیں ہے اس کے پاس. کیونکہ ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو فلاں کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے تو ہم فوراً کر دیں گے. یہ کہاں گیا پھر؟ یہ کدھر گیا؟ کبھی سوچا ہم نے کہ ہم اپنی زبان کو بھی کنٹرول کر کے دیکھیں گے بھائی کیوں فضول بکواس کرتے ہو، اللہ کا ذکر ہی کرو بیٹھ کے. کیوں کسی کی بات دوسری کرتے ہو، تمہیں کیا فائدہ ہے؟ کیوں گالی نکالتے ہو تم کسی کے لیے؟ گالی سے کیوں بات کرتے ہو؟ کتنی بڑی سزا آ رہی ہے اس وقت، آپ یہ سوچیں. اللہ کہتا میں سمجھ گیا، ٹھنڈا ہو گیا، انہوں نے جناب مارا گیا، بس سب گئی نمازیں شمازیں اڑ گئی ساری اس گناہ پہ. چھوٹی نے کی اور چھوٹا اپنا. آپ یہ دیکھیں وہ تو چھوٹا ایک اس نے کیا کام کیا، درود پڑھا ایک ایسے انسان نے،
بدترین انسان تھا، اللہ نے اس کی بخشش کر دی. اور ایک انسان ساری نیکیوں کے ساتھ زندگی گیا، اس نے ایک گناہ زبان سے کیے تھے جو زبان کو غلط ہلاتا تھا، اس کی سب ختم ہو گئی. دیکھیں کتنی احتیاط کی ضرورت. تو بس اس نے جناب کہتا میں چکر میں آ گیا، میں مارے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بڑا ایک حسین ترین انسان جو ہے ایک دم میرے ان فرشتوں کے درمیان میں آ کھڑا ہو گیا. انہوں نے شروع کر دینے والے تھے عذاب، ڈنڈے کھڑکنے والے تھے، عذاب جو پڑنا تھا قبر میں. ایک دم آ گیا. جب آ گیا تو کہتے پوچھو اس سے سوال، جواب دے گئے. فرشتے بھی حیران، یہ آدمی کہاں سے ٹپک گیا قبر کے اندر، بے انتہا خوبصورت حسین. کہتے میں بھی اس کو دیکھ رہا ہوں. یہ واقعہ لکھے ہے شیخ الحدیث نے واقعہ لکھے. تو کہنے لگے کہ جناب میں نے جب انہوں نے سوال کیا تو وہ مجھے جواب دے رہا، بولیے. مجھے جواب دے رہا ہے، میں جواب دے رہا ہوں. سب پاس کرا دیے اس نے، تینوں سوال میرے. چھوڑ دیا فرشتوں نے، کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے کام ہو گیا تیرا، بس وہ تو چلے گئے. اللہ کو بتانے کے اللہ تعالیٰ اس نے جواب دے دیا. اگلا تم خود اب کیا کرنا. تو میں نے کہا اس سے کہ بھائی کتنا حسین، کتنا حلیم، کتنا خوبصورت، اور کیا تیری داستان، تو ہے کون جو تو نے مجھے بچا دیا قبر کے اندر آ کیسے گیا؟ تو کس طرح تو نے بچا دیا، کون ہے تو؟ تو اس نے تو بھول گیا ہے، شاید تیرے میں اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، کچھ نہ کرتا ہو، لیکن میں تیرا وہ درود شریف جو تو پڑھتا تھا نا، میں اس شکل میں بنتا چلا جاتا تھا، اور آج میں تیرے کام آ رہا ہوں. تو درود ہی ہے نا پھر. الحمدللہ. آپ یہ دیکھیں، مقصد یہ ہے کہنے کا بھائیو کہ کوئی انسان بڑا نہیں ہوتا بڑے اعمالوں کے ساتھ. کوئی گناہ گار جو ہے واقعی گناہ گار ہے، لیکن اللہ کی قانون کو ہمیں نہیں پتا کس کو بخش دے کس کو چھوڑ دے. اور تیسری چیز یہ کہ دوسرے کی فکر کیا، انسان کو اپنی فکر ہونی چاہیے کہ میں اپنے کس حال میں ہوں، ہر وقت اپنی فکر میں رہے. اور اس فکر میں کہ کوئی بھی ایسی چیز انسان اس کو چھوٹا نہ سمجھے، بس کہ سمجھے یہی میری بخشش کا ذریعہ. اب ایک درود شریف آپ دیکھ لیں کیا ہے. استغفر اللہ. یعنی ہمارے نزدیک تو یہ مطلب کوئی عام پر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، کیا قیمت ہے اس کی. آپ خود اندازہ کبھی آپ لگا لیں، کیونکہ پسند ہے اللہ کی. مین چیز کیا ہے، جو اللہ کو پسند آ گیا وہ کام بن گیا. یعنی ساری نمازیں آپ نے پڑھی، اس میں سے ایک نماز آپ کی پسند آ گئی، سب قبول. اتنے قرآن آپ نے ختم کیے، اللہ کا دیکھنا ہے، اس میں سے کوئی ایک آیت آپ نے ایسی پڑھی اللہ کو آیت پسند آ گئی، سب قبول. سارا کچھ پڑھا پسند نہیں ہے، نظر بھی نہیں آئے گا کدھر گئے میرے اتنے قرآن، کہاں گئے میرے سب چیزیں. بس اللہ کو پسند نہیں ہے چیز، اس کی پسند پہ وہ چن لیتا ہے. اور آپ کبھی تجربہ کر لیں گے، میرا تجربہ ہے یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی چیز پڑھ رہا ہوتا ہے، یا کوئی آیت پڑھ رہا ہوتا ہے، یا کوئی دعا پڑھ رہا ہوتا ہے. بھی میں اپنے تو اس دعا کے اندر اتنا سرور آنا شروع ہو جاتا ہے، اتنا مزہ آنا شروع ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے اس دعا کو پڑھتے ہی رہے، مانگتے ہی رہے. تو پھر فوراً سمجھ جاؤ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پسند فرما رہا ہے اس چیز کو. بس وہی سجدے میں گر گیا آدمی کہ بس کام بن گیا میرا. وہ خود بخود، حالانکہ کئی دفعہ آپ نے پڑھی ہوگی وہ آیت قرآن میں، اب تو نوٹ کر لینا کبھی، آپ کئی دفعہ آپ گزرے ہوں گے اس سے، لیکن کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہیں آپ اٹک جاتے ہیں اور جو لطف آنا شروع ہوتا ہے اس کے اندر، جو مزہ آنا شروع ہوتا ہے، آدمی دل ہی نہیں کرتا کہ سنا کرو. یا کبھی کوئی دعا مانگ رہے ہیں آپ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بعض دفعہ اسی دعا کے اندر آدمی آنسو جاری، چیخ پکار. یہ اکیلے کی بات کر رہا ہوں، جو آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہوں، اسی میں رونا، حالانکہ کتنی عام دعا ہے. سمجھ جاؤ کہ اس وقت جو دعا ہے نا یہ قبولیت میں جاری، اللہ اس کو پسند فرما رہے ہیں اس انداز کا. تو کوئی بعض دعا ہوئی، اتنی دعائیں بنا کے پڑھ رہے ہیں، منات مقبول پڑھ رہے ہیں، اور فلاں پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور پتہ نہیں چلتا آپ نے پڑھا کیا، منہ پہ ہاتھ پھیر کے چلے گئے. بڑی بڑی دعائیں مانگی آج تہجد میں. ہوتا ہے نا اکثر، بجلی بند ہوتی ہیں اور سب لائٹیں ہوتی ہیں سمجھے نا. لیکن بعض دفعہ وہ ایک ہی دعا، الحمدللہ پوری رات میں آپ ایک ہی دعا پڑھتے رہے. اور یہ تو خود نبی ہمیں سنت بھی ایسے. وہ وجہ تو یہ ہو گیا، آج سمجھے یہ بات کہ اللہ کے نبی جب ایک ہی آیت کو ساری رات پڑھتے تھے یہ صحابہ، اس کا مزہ یہ ہوتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کا کنیکشن مل جاتا ہوگا، آپس میں کنیکشن مل جاتا ہوگا. تو جب یہ کیفیت ہونی شروع ہو جائے کہ جو ایک عام ہم پڑھتے ہیں لیکن ایک دفعہ عجیب بات ہو جاتی ہے تو پھر چھوڑے ہی نہ اس کو،
پڑھتے ہی ہیں پھر تو مزہ لیتے ہیں اس کا کہ بھائی کنیکشن مل رہا ہے یہاں تو الحمدللہ اس ذریعے سے. بس فکر میں ایسا ہوتا ہے آدمی جیسے ہم کلمات پڑھتے ہیں, بعض کلمے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اٹک جاتا ہے اس کلمے کے اوپر, دل نہیں کرتا اس کلمے کو چھوڑے. ہوتا ہے نا اس کے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے, پڑھتا رہتا. یہ سب بات کیا ہے کہ اللہ کی پسند پہ ہے. اپنے معیار کو نہ ہم ڈاؤن کر دیں اور اللہ کی پسند کو اوپر کر دیں. اور ہمیں نہیں پتہ اللہ کو پسند کیا ہے, کہ کسی کو پانا ہی پلانا پسند ہے, یا کسی کے حاجت روائی پسند ہے, یا کسی کو دلداری دل کو تسلی دینا پسند ہے, کسی سے محبت کرنا پسند ہے, کسی سے شفقت کرنا پسند ہے. ہمیں نہیں پتہ. لیکن یہ ہے کہ ہر عمل کو جو ہے آپ بہت اونچا عمل سمجھیں, انسان اس کو چھوٹا نہ سمجھے, اور یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے یہی میرا بخشش کا ذریعہ بنے اور باقی کچھ نہ ہو. اللہ پاک ہمیں بہت احتیاط دے زندگی کے اندر, اور چند زندگی کے جو دن ہے بڑے احتیاط سے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے.